السلام علیکم بچیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شمر ذوالجوشن مردود کون تھا اور اس نے کس طرح حضرت امام حسین کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے کربلا میں ظلم و تشدد میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ شمر ذوالجوشن جو تھا، اس کی کنیت ابو صابغہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقعہ کربلا میں یزید کے 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ شمر کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی، اور اسی طرح وہ حاملہ ہو گئی کسی طرح سے بھی، اور اس طرح اس مردود کی پیدائش ہوئی۔ امام حسین نے واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والے کے بیٹے کے نام سے خطاب کر کے پکارا تھا۔ شمر ذوالجوشن ابتدا میں تو حضرت امیر المومنین حضرت علی کا طرفدار تھا، اور اس نے جنگ صفین میں ان کا ساتھ بھی دیا، اور پھر اس میں اس کا چہرہ جو تھا وہ بہت زیادہ زخمی بھی ہوا، لیکن بعد میں اس نے حضرت علی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور ان کے اہل خانہ کا اور ان کا دشمن بن بیٹھا۔ چونکہ مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے، وہ کوفہ میں ان کی طرف سے مقرر کر کے گئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ وفادار ہیں اور آپ آ جائیں۔ تو اسی نے مسلم بن عقیل کے خلاف کوفہ والوں کو کیا، اور پھر اس نے آسانی سے اور جو ہے کوفہ والوں کو آپ کا دشمن بنا دیا، اور ان کو یزید سے اور ابن زیاد سے ڈرایا، اور اس طرح وہ کوفہ والے جو آپ کی مدد کا دم بھرتے تھے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزہ سے زوجہ عبداللہ جو ان کے سرحان تشریف فرما تھی انہیں قتل کر دے۔ نتیجہ میں یہ پہلی خاتون کربلا تھیں جو کہ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشورہ میں اور شہادت حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور حضرت کے اہل حرم تھیں انہیں خیمہ پر حملہ ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام حسین نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ شمر ہی وہ ملعون اور وہ مردود ہے کہ جب امام حسین پر کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ان پر حملہ کرے، تو اس نے سب سے پہلا تیر حضرت امام حسین کی طرف پھینکا، اور اس نے کہا کہ روز قیامت گواہی دینا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے پہلا وار امام حسین پر کیا تھا۔ اور شمر کے حکم پر ہی سب لوگوں نے امام حسین کے بدن مبارک کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ پھر اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام کی طرف حملہ کیا، اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرع بن شریک بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین پر آخری ضربیں جو تھیں وہ لگائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ شمر امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور حضرت کا سر اس نے تن سے جدا کر دیا تھا۔ شمر کے بارے میں حضرت امام حسین نے شہادت سے پہلے فرمایا تھا، روز عاشورہ انہوں نے شمر سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ گویا مجھے سفید اور سیاہ کتا نظر آ رہا ہے کہ میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ زیارت عاشورہ میں شمر کو لعنت و نفرین کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد شہداء کے جو 12 سر تھے وہ یہ لے کر شمر ہی تھا جو لے کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں اور اس کے بعد یزید کے سامنے لے کر یہ حاضر ہوا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر مختار سقفی کے جنگل سے نکل کر بھاگا، لیکن مختار نے بھی حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ملے اسے تلاش کریں اور اس کے اعمال کی سزا اسے ضرور دیں گے۔ کوفہ کی شورش کے بعد ماجری بھی شمر نے مختار کے خلاف بغاوت میں اصلی کردار ادا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر نے اپنے غلام سے اسے قتل کرا دیا، اور بعد میں دوسرے گاؤں کی طرف یہ بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر وہاں سے بھی یہ ایک اور گاؤں کلتیانہ کے نام سے گاؤں تھا وہاں پر چلا گیا۔ گاؤں فرات کے ساحل کے اطراف میں تھا، اور ایک ٹیلا کے کنارے یہ چھپ گیا، اور ایک دیہاتی نے پوشیدہ خبر جو تھی وہ مختار سقفی کو دے دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے ماموران نے محاصرہ کر لیا۔ شمر کو
دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا ہے اور اس کے بدن پر برس کے سفید دانوں کا مرس تھا۔ ہمیں تو یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند لمحوں کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا، خداوند عالم نے ایک خبیث کو مار ڈالا۔ شمر کو گرفتار کر لیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالیں، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لایا اور حکم دیا کہ سر کو نیزہ پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس سے عبرت کے لیے قرار دے دیا جائے۔ آپ نے دیکھا بچوں کس طرح یہ مردود اور ملعون جو تھا، جس نے حضرت امام حسین کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اور کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یزید کے ساتھ بات کریں اور پھر وہ واپس مدینہ کی طرف لوٹ جائیں اور قتل و غارت سے بچ جائیں، لیکن اس مردود نے ان کو آگے نہ بڑھنے دیا اور نہ ان کا پیغام جو تھا اس تک پہنچنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر آؤں گی، تب تک آپ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے ناز کو، اللہ حافظ۔